الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان کورس یہ ہمارا چل رہا ہے اور پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارا درس جو ہے کلاس وائز ہوگا، یعنی پہلا کلاس دوسرا کلاس، اس طرح آپ کو رمضان کے مسائل، تراویح کے مسائل، صدقہ فطر، اعتکاف اور زکوٰۃ کے مسائل اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ کل کے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور رمضان کب فرض ہوا، نیز آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ روزہ یہ اس کی 5 قسمیں ہیں: فرض روزہ، نفل، واجب، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ آج انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، یعنی اگر کسی شخص پر رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس کے لیے کیا شرائط، یعنی کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے سب سے پہلا شرط تو ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، لہٰذا کافر پر روزہ فرض نہیں، مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ دوسرا، عاقل ہو، لہٰذا پاگل، مجنون پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے عقل مند ہونا یہ ضروری ہے۔ تیسرا، بالغ ہو، لہٰذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ رکھ لیتا ہے تو وہ نفل میں شمار کیا جائے گا، البتہ اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ تو 3 چیز ہو گئے: پہلا کہ بندہ مسلمان ہو، دوسرا عقل مند ہو، لہٰذا پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، تیسرا بالغ ہو، لہٰذا نابالغ بچوں پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، چوتھا کہ وہ بندہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آئندہ زندگی میں بھی امید نہیں ہے کہ یہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آئے، تو ایسے شخص پر رمضان کا روزہ معاف ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہر روزے کے بدلے یہ فدیہ دے گا، کفارہ دے گا۔ انشاءاللہ اس کا مسائل جو بھی ہے یہ آپ کو بعد میں سمجھایا جائے گا۔ ابھی بس اتنا یاد رکھیے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، لہٰذا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بندے میں بالکل طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور آئندہ زندگی میں بھی امید نہیں ہے کہ بندہ اس کی قضا بھی کر سکے گا، تو ایسے شخص پر رمضان کا روزہ معاف ہے اور یہ ہر روزے کے بدلے کفارہ یا فدیہ دے گا۔ تو آپ نے سمجھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے: مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، بالغ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگلا بات کہ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، یعنی ایک بندے پر روزہ فرض ہے، اس نے روزہ رکھ بھی لیا، لیکن کیا اس کا روزہ صحیح بھی ہوا ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلا شرط کہ مسلمان ہونا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اگر وہ پورے دن بھی بھوکا پیاسا رہ گیا تو اس کا یہ روزہ نہیں کہلائے گا، یعنی آخرت میں اسے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا جب تک ایمان نہیں ہے۔ تو روزہ کے صحیح ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ دوسرا، عاقل ہونا، لہٰذا روزہ کے صحیح ہونے کے لیے عقل مند ہونا یہ بھی ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اگر وہ پورا دن بھوکا پیاسا بھی رہ گیا تو بھی اس کا یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ تو روزہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی عقل مند ہونا یہ ضروری ہے۔ تیسرا ہے باشعور ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، روزہ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن روزہ کے صحیح ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بس باشعور ہو، لہٰذا نابالغ بچے پر روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ بچہ بالفرض روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ سمجھدار بچہ ہے، مثلا 9-10 سال کا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی وہ نفل کہلائے گا، یعنی روزہ اس کا بالکل صحیح ہے۔ تو روزہ کے صحیح ہونے کے لیے باشعور ہونا یہ ضروری ہے۔
اور چوتھا ہے کہ عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ بھی روزہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں اگر بھوکے پیاسے رہ لیتی ہے پورا دن تو اس کا یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو دو باتیں آپ کو آج بتایا گیا کہ روزہ فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، تو 4 شرائط آپ کے سامنے ذکر کیا گیا: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور روزے کی طاقت رکھتا وہ بندہ، روزہ رکھنے کی طاقت رکھے۔ اور روزہ بالفرض اگر اس پر فرض ہو گیا ہے تو روزہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی 4 شرائط ہیں، بلکہ 5 لے لیجئے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عقل مند ہونا یعنی عاقل ہونا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، باشعور ہونا، اور چوتھا ہے کہ عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، اور پانچواں ہے نیت، کہ اگر کسی نے نیت نہیں کیا تو پھر اس بندے کا پورا دن بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اگلے کلاس میں آپ کو نیت کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ کس روزے کی نیت آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، کس روزے کی نیت آپ صبح میں بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان کے روزے کے لیے کیا نیت کیا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ اتنے باتوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔